अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद। आप हैं हमारे साथ आज की गपशप बाइट्स एपिसोड में मेरे साथ डॉक्टर सादिया मोहम्मद, कंसल्टेंट चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकियाट्रिस्ट, और मेरे साथ मेरी प्यारी और मीठी सी दोस्त डॉक्टर समन खान, ऑल्सो कंसल्टेंट चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकियाट्रिस्ट। अस्सलाम वालेकुम समन। अस्सलाम वालेकुम सादिया, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हमारा टॉपिक क्या है? आज हमारा टॉपिक है इन्फेंट मेंटल हेल्थ, मतलब कि जो बहुत छोटे बच्चों की जो ज़हनी जो सेहत होती है, क्योंकि इस हफ्ते इधर यूके में तो इन्फेंट मेंटल हेल्थ वीक चल रही है ना, तो हमने इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमारा आज का जो है मौज़ू चुना है। तो हम चलते हैं फिर अपने मौज़ू की तरफ। तो पहले तो हम चंद ड्रामास को इधर कुछ फ़ोटोज़ दिखाएँगे जिनमें जिनमें ये दिखाया जाता है कि जो माहौल एक होता है जिसमें एक जो बच्चा है वो आता है ना, और बड़ा होता है कि वो उसका कितना असर होता है उसके ऊपर ना, क्योंकि हमें पता है कि पहले जो चंद साल होते हैं बच्चे के, वो कितने अहम होते हैं उसके लिए ना, उसकी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, और उसकी नफ्सियात पर कितना असर होता है। तो खास तौर पर जो पहले 3 साल होते हैं, बहुत ज्यादा वो वो अहम होते हैं, और जो कुछ भी उस बच्चे की जिंदगी में उस वक्त होता है उसका बहुत गहरा असर होता है उसके ब्रेन डेवलपमेंट पर, उसकी बाकी सब जहनी सेहत पर, और आगे पूरी जिंदगी के लिए। क्यों समझ? हाँ, नहीं बिल्कुल। तो इन्फेंट को वैसे तो यहाँ हम डिफाइन करते हैं कि जो बच्चे 1 साल से कम हों, लेकिन जो ऑब्वियसली हमारी जो इन्फेंट मेंटल हेल्थ सर्विस है, ग्लासगो में भी है, लानकशर में भी है, वो बच्चे देखती है 0 to 3 years। हमें पता है कि सबसे ज्यादा जो फास्टेस्ट ब्रेन डेवलपमेंट होता है वो इन द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ होता है, एंड देन अप टू 3 years वो कंटिन्यू करता है। तो उसके अंदर जो भी कोई भी डिस्ट्रप्शन होता है उसका जिंदगी भर उसका असर रहता है। तो जैसे हमें पता है कि उसकी आपकी सोशल, इमोशनल और काइंड ऑफ डेवलपमेंट बच्चे का उसके ऊपर उसका असरअंदाज होता है। तो ये ड्रामे हमने जो हमने पिक किए हैं, वो एक मैंने जो पिक किया था वो एक मैंने ड्रामा देखना शुरू किया था लेकिन फिर मैंने छोड़ दिया। अच्छा। इतना अच्छा था। नहीं, चलें बताएं। तो उसके अंदर लेकिन ये बहुत अच्छी तरह इसको एक्चुअली दिखाया था कि जो ड्रामे का नाम है मोहब्बत दाग की सूरत, कि उसमें जो लीड एक्ट्रेस है नीलम मुनीर, मुझे नाम याद नहीं है कैरेक्टर्स के, उसका बेटा होता है, लेकिन वो उसके अंदर वो ये समझती है कि जो बच्चा आया है वो उसके करियर डेवलपमेंट में, उसकी पढ़ाई में एक रुकावट हो गई है, वाज अनप्लान्ड। तो वो उसको एक तरीके से उसको देखती भी नहीं है, उसके ऊपर वो रोता है, जो भी है उसकी नानी उसकी लुक आफ्टर करती है, बाप बहुत कंसर्न होता है, लेकिन वो उसका कोई इंटरेस्ट नहीं शो करती है। तो बाद में दिखाया है कि वो जब 5-6 साल का होता है तो उसके अंदर बहुत ज्यादा वो गुस्सा उसको जल्दी आता है, इमोशनल बहुत होता है। तो ये कुछ उसके अंदर बहुत अच्छी तरह डिस्प्ले किए हैं कि क्या असर होता है जब माँ अवेलेबल ना हो उस अर्ली इयर्स के अंदर। क्योंकि फिर जैसे आपने पहले ज़िक्र किया समन कि ब्रेन डेवलपमेंट पर असर होता है, लेकिन उसके साथ-साथ जो ये जो इमोशनल रेगुलेशन जिसे हम कहेंगे ना, कि अपने जज़्बात को समझना, अपने जज़्बात पर काबू करना, क्योंकि ये हम अपने माँ-बाप से, जो हमारे बहुत अहम, जो हमारे देखने वाले, जो हमको लुक आफ्टर करते हैं, वो होते हैं, उन्हीं से हम वो सीखते हैं ना। तो इस चीज़ में बहुत इसके ऊपर असर होता है, और फिर इस पर भी कि आप कितना अम, मतलब आप दुनिया को कैसे, आप किस नज़र से देखते हैं ना, कि जो बच्चा होता है, जब वो, अगर उसका बाकी सब कुछ अच्छा सही चल रहा हो, उसको मतलब फिजिकली भी और मेंटली भी, तो वो सिक्योर फील करता है ना, वो इत्मीनान में होता है कि उसके पास कोई कोई है देखने वाले, और उसको मोहब्बत देने वाले, और महफूज रखने वाले ना, तो फिर वो खुशी से मतलब दुनिया में जा सकता है, बाहर दुनिया के अपने मतलब अपने फैमिली में, अपने मतलब नर्सरी है जो भी है ना बाहर,
تو جا کے ایکسپلور کر سکتا ہے نا, دنیا کو دیکھ سکتا ہے, سیکھ سکتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے اس لیے نا. تو ہاں, دوسرا جو ڈرامہ تھا ادھر, یہ ایک سین ہے ڈرامہ آخر کب تک, جس کے اوپر ہم نے ایک ایپیسوڈ کیا تھا. تو اس میں انفنٹ والا وہ جو فیز ہے وہ تو نہیں دکھاتے, لیکن اس میں یہ دکھایا جاتا ہے اسٹوری میں کہ جو مین ایک جو کیریکٹر ہوتا ہے لڑکی کا, فجر جس کا نام تھا, کہ اس کے جو ماں باپ تھے ان کا رشتہ کیسے تھا نا بچپن سے ہی, کہ نا وہ اس کا جو بیسکلی وہ ایک ڈومیسٹکلی ابیوسو ریلیشن شپ تھی نا, کہ مطلب کہ گھریلو تشدد ہم اسے کہیں گے نا, کہ جس کو ان کا جو باپ تھا وہ اپنی بیوی کے اوپر بہت زیادہ سختی کرتا تھا, بہت اس کو مارتا تھا, وہ غصے میں رہتا تھا ہر وقت. تو اس کا کیا اثر ہوتا ہے نا, ہو سکتا ہے بچے پر. ہم دیکھتے ہیں مفجر کی کا مطلب کہ اس کی زندگی میں اس کا کیا اثر ہوا ہے, کہ وہ بہت سہمی سی ہے, اس کا خود اعتمادی نہیں ہے, اس کو بیسکلی شاید انگزائٹی ہے نا, اس کو انگزائٹی بھی ہے, اس کو کتنا اس وجہ سے کتنی مشکل ہوتی ہے اپنی زندگی میں. تو ایک تو یہ ڈرامہ تھا, اور ایک اور بھی جو ہم نے کیا ہوا ہے جس کے اوپر ہم نے ایک ایپیسوڈ, وہ تھا خاص, ہے نا. اور اس میں بھی یہ ایک ڈومیسٹکلی ابیوسو ریلیشن شپ ہی تھی نا, اس میں بھی سائیکولوجیکل ابیوز تھا کافی. لیکن میرا خیال اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو صنم بلوچ کا جو ہوتا ہے کردار, یہ اس بہت تکلیف دہ ایک ریلیشن شپ میں ہوتی ہے اپنے شوہر کے ساتھ. اور میرا خیال ہے کہ اسی میں مجھے لگتا ہے کہ اسی سے اس کا مسکیریج ہوتا ہے, آئی تھنک, بیکاز وہ اس کے ساتھ تھوڑا, ویسے تو زیادہ سائیکولوجیکل ہے, مجھے لگتا ہے ایک شاید اس کو گراتا ہے یا کیا, تو اس کے ساتھ اس کا مسکیریج ہو جاتا تھا. اگر ہم سوچیں کہ یہ جو بچہ ہے جو اس وقت وہ مطلب کہ ماں کے پیٹ میں ہے, کہ اس میں اس وقت بھی برین ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے نا, پوری ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے پورے بچے کی بڑے جسم کی, لیکن اس وقت بھی اگر بچے کو ماں کے پیٹ کے اندر اس کو اسٹریس پہنچے, ماں اسٹریسڈ ہو, اس کے ذریعے سے بچے کو بھی اسٹریس پہنچے گا, اور اس کا بھی اثر اس کے اوپر ہوگا, ہے نا, اس کی برین ڈیولپمنٹ پر. تو پھر اگر پھر وہ پیدا ہو جاتا ہے وہ بچہ اسی ماحول میں آتا ہے, تو پھر وہ تو جیسے ہم نے کہا کہ بہت اس کا اسٹریس جو ہوتا ہے بہت اس کو دیکھنے کو ملتا ہے نا, وہ بہت نقصان دہ ہوتا ہے. بہت ہائی لیول جو اسٹریس ہوتا ہے وہ دماغ کے لیے بہت نقصان دہ ہوتا ہے, خاص طور پر اس سینسٹیو پیریڈ میں. کیوں سمن؟ ہاں نہیں بالکل. تو اوبیسلی اس کا جو ڈرامے کے اندر یہ تھا نا کہ اس کو اتنا اس کو تکلیف ملی ایموشنل اور سائیکولوجیکل, پھر اس کا ان دا اینڈ اس کا پھر مسکیریج ہو جاتا ہے. تو نارملی جو ویسے بھی جو برتھ کا جو پہلا سال ہوتا ہے, جو ارلی ایئرز ہوتے ہیں, وہ بڑے چیلنجنگ ہوتے ہیں والدین کے لیے. ویسے تو اوبیسلی بہت خوشی کی بات ہوتی ہے, لیکن آئی تھنک بہت سارے لوگ ازیوم کرتے ہیں کہ اٹس لائک کیا فیری ٹیل ٹائپ کی چیز نہیں, لیکن جو اس کے اصل میں جو چیلنجز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ کچھ لوگوں کے لیے کافی مشکل ہوتے ہیں. آپ کی نیند پوری نہیں ہو رہی ہوتی ہے, آپ کے لیے بالکل ایک نیا چیز آپ کی زندگی میں آ جاتی ہے جو آپ سے کمپلیٹلی آپ کے اوپر ڈپینڈنٹ ہو, اور آپ یعنی کہ ٹائرڈ بھی ہوتے ہیں, آپ کو ایک طریقے سے بریک بھی ملنا مشکل ہوتا ہے. اور وہ جو بچہ جو روتا ہے وہ بھی کافی اسٹریسفل ہوتا ہے, جب آپ کو اسپیشلی انسرٹن ہو کہ اس کی کیا, آپ اپنے بیبی کی کس طرح اس کی نیڈس کو فلفل کریں. تو بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں کہ وائی کہ وہ جو ارلی جو اٹیچمنٹ ہے وہ پور ہو. اس کے اندر مدر کی مینٹل ہیلتھ بھی امپیکٹ کر سکتی ہے, اس کی اس وقت اس کی ریلیشن شپس کیسی ہیں اس کی لائف میں, وہ بھی بہت امپیکٹ کرتی ہیں. کیا اس کی اسٹریسفل سچویشنس ہیں, اس کے ہسبینڈ کے ساتھ اس کی کیا ریلیشن شپ ہے, یہ سب چیزیں انفینٹ مینٹل ہیلتھ کے اوپر افیکٹ کرتی ہیں. بہت دفعہ یہاں پہ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو والدین سبسٹنس مس یوز کرتے ہیں, الکوہول مس یوز کرتے ہیں, اس کا بھی امپیکٹ ہوتا ہے اس ارلی اٹیچمنٹ کے اندر. تو یہ سب چیزیں ہیں جو ہمیں پتہ ہے کہ امپیکٹ کرتی ہیں. اور میں نے کہا تھا کہ ماں کی مینٹل ہیلتھ بہت ہم نے یہ بھی دیکھتے ہیں پوسٹ نیٹل ڈپریشن میں, کہ ماں جب اویلیبل نہیں ہوتی ہے تو ایموشنلی اویلیبل نہیں ہوتی ہے, تو اس کا بھی امپیکٹ ہوتا ہے. لیکن زیادہ اکثر ہم لوگ ہماری فیملیز میں یہ سوچتے ہیں نا کہ یہ تو ابھی چھوٹا ہے, اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے نا, بالکل اکثر یہ لوگ کہتے ہیں. تو لیکن ہمیں اب پتہ ہے کہ وہ جو پہلا سال ہوتا ہے بچے کا وہ کتنا اہم ہوتا ہے. وہ ایموشنل کنیکشن اور اٹیچمنٹ جو بنتی ہے وہ پھر زندگی بھر تک اس بچے کی
मेंटल और फिजिकल हेल्थ को अफेक्ट कर सकती है। अच्छा समन, अगर आप प्रेजेंटेशन बंद कर दें फिर हम जरा बड़ी नजर आएंगी। ओ सॉरी, हमारी एक और स्लाइड भी थी। हाँ, एक और स्लाइड भी थी हमारी। चलिए इसके बारे में बताएं आप। सादी तुमने ये लगाई है तो तुम बताओ जरा। अच्छा, नहीं मेरे ज़हन में एक और बात आ रही थी, वो मुझे, मैं याद करने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, तो हाँ, ये थी बात कि अच्छा एक ये चीज़ होती है ना, ख़ास तौर पर जो पहली दफ़ा जो माँ-बाप बनते हैं, जैसे कि आपने कहा ना कि बिल्कुल पता नहीं होता, एक बिल्कुल एक अननोन वर्ल्ड है ना, कि अगर आपने देखे हों घर में कोई भांजे-भतीजे फिर तो शायद और बात हो, लेकिन नहीं तब भी फिर भी मतलब इस तरह का तो नहीं होता जैसे कि आप अपना बच्चा हो ना। लेकिन उसमें ये होता है कि आप ना जैसे आपको ये होता है कि ये एक में आपको फ़ील होता है ना कि आपकी जो है, आप जो कुछ कर रहे हैं वो पूरी तरह से सही तरह से नहीं कर रहे ना, कि आपको बहुत ही परफेक्शनिज्म होती है एक तरह से ना, जो अक्सर देखते हैं हम माँ-बाप में कि दे डोंट फील दैट दे आर डूइंग अ गुड इनफ जॉब, है ना? तो ये मेरे ज़हन में आ रही थी बात कि एक बहुत फेमस एक थे ब्रिटिश साइकोएनालिस्ट थे ना, तो विनीकॉट है ना, तो उन्होंने ये इजाद किया था ये टर्म गुड इनफ पेरेंटिंग, जिसको हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं ना इधर क्लिनिक्स में, कि जो है गुड इनफ की मतलब इतना हो कि अच्छा है, बस यू डोंट नीड टू बी परफेक्ट, है ना? क्यों परफेक्ट कोई भी नहीं है, बस अच्छा। गुड इनफ को उर्दू में कैसे कहेंगे, मतलब एक एक लेवल तक बस अच्छे आप कर सके, अच्छा पेरेंटिंग कर लें तो वो बहुत है। आपको बहुत ज़्यादा मतलब बिल्कुल कामिल होने की ज़रूरत नहीं है हर दफ़ा कि हाँ, बिल्कुल आप मतलब कि सही फ़ैसला लें हर दफ़ा, बिल्कुल आप बिल्कुल यू नो हर दफ़ा कोई गलती करे ही ना, नहीं दैट्स नॉट पेरेंटिंग, गुड एंड जो चाहिए बस इज़ गुड इनफ, कि आप अपनी जितनी आप कोशिश कर सकते हैं वो करें, और ओवरऑल जो है बच्चे का जो एक्सपीरियंस है वो पॉज़िटिव हो, ठीक है ना? तो इसमें ये है कि इस स्लाइड में हम देख सकते हैं कि कौन-सी चीज़ें ज़रूरी हैं, अहम हैं एक बच्चे की ज़िंदगी की शुरुआत में, जिससे उसकी नफ्सियाती और ज़हनी सेहत अम, अच्छी रह सके। तो इसमें ये सबसे पहले तो ये है जो हम समन आप बात कर रही थी, कि एक सिक्योर रिलेशनशिप ना, रिस्पॉन्सिव केयर गिविंग, के जो माँ-बाप हैं वो बिल्कुल बच्चे को तवज्जो दें, उसकी जो नीड्स हैं, उसको रिस्पॉन्ड कर सकें ना। तो और जैसे कि आपने कहा कि कई दफ़ा ऐसे होता है कि आप फिज़िकली शायद आप कर सकें, मतलब बच्चों को खाना दे रहे हैं और बच्चे को चेंज कर रहे हैं, लेकिन दूध पिला रहे हैं, लेकिन ये है कि आप में इमोशनली उधर नहीं है। आप बात नहीं कर रहे, हँस नहीं रहे, खेल नहीं रहे बच्चे के साथ, बच्चा रो रहा है, आप तवज्जो नहीं दे रहे ना। तो ये चीज़ इसमें आ जाती है कि मुकम्मल एक तरह का होती है, एक रिलेशनशिप से कोई रिलेशनशिप होती है कि बच्चे को पता है कि मेरे माँ-बाप मेरे केयर करते हैं, वो हर वक़्त मेरे पास हैं, मुझे समझते हैं, और मुझे कोई भी मसला हो तो वो मुझे ज़रूर मेरी देखभाल करेंगे, मेरी मदद करेंगे, और मुझे ये एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होगा। बाकी आप समन बताएँ? तो हाँ, नहीं वो बेसिक जो हमने पहली जो बात की, ये सब चीजें जो हैं वो अफेक्ट करती हैं बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के अंदर। इससे हमें पता है कि जो अर्ली ब्रेन डेवलपमेंट है वो इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड होता है। जब ये डिस्टर्ब हो जाते हैं तो एक्चुअली जो वायरिंग है ब्रेन के अंदर वो अफेक्ट होती है। इस वजह से फिर उसके ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं। तो इसलिए इसके ऊपर इतनी अहमियत दी जाती है कि जो बच्चे की जो ब्रेन की वायरिंग है, जो उसके जो न्यूरॉन्स फॉर्म हो रहे हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स, उस सब के ऊपर लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स रह सकते हैं। और ऑब्वियसली डेवलपमेंट के अंदर तो बच्चे की ज़बान जिस तरह के जब वो बोलना शुरू करता है, उसकी एबिलिटी कि वो नई चीज़ें सीखे कैसे, अपने वो इमोशंस किस तरह मैनेज करे, किस तरह अपने आप को सीखे। इसलिए कि आपने सुना होगा टेरिबल ट्यूज जो टैंट्रम्स होते हैं, तो उनको वालिदैन अगर उसको सिखाएंगे नहीं बच्चे को कि किस तरह आप कंटेन करें अपने इमोशंस को, तो बच्चा फिर सीख नहीं पाता वो अर्ली ईयर्स के अंदर। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी आप करें बच्चा फिर वो मिरर करता है, और फिर वो फ्यूचर में हेल्थी रिलेशनशिप्स फॉर्म कर सकता है अगर उसके अर्ली ईयर्स के अंदर वो सिक्योर अटैचमेंट उसका हो। तो हम सोचते भी नहीं है कि हम अर्ली ईयर्स में जो भी हम कर रहे हैं
وہ بچے کے فیوچر میں ایز ایڈلٹ لائف ان کے کتنا اس کے اوپر امپیکٹ ہو سکتا ہے. اس لیے یہ جو ہے چیز اس پہ بہت ایمفیسس ہے, اس پہ کام بھی بہت ہو رہا ہے. اور یہاں پہ ہمارا اسکاٹلینڈ میں جیسے مینشن کیا تھا کہ یہاں پہ انہوں نے ڈیولپ بھی کیا ہے مینٹل ہیلتھ سروسز. تو وہ یہی دیکھتے ہیں کہ جو بچے اور ماں کی جو ریلیشن شپ ہے وہ کس طرح بن رہی ہے, اور اس میں وہ مدد کرتے ہیں. تو یہ بہت اہم چیز ہے جو ہمارے یہاں آئی تھنک ہم اتنے اس کو اہمیت نہیں دیتے جتنی ہمیں دینا چاہیے, اور اس لیے ہم نے obviously یہ چوز کیا کہ ہم اس کے بارے میں ضرور بات کریں. ہمارے معاشرے میں زیادہ یہ ہوتا ہے نا کہ تعلیم پر اتنی توجہ دی جاتی ہے نا کہ کون سے اسکول میں جانا ہے, بہتر سے بہتر اسکول میں جانا ہے, کہ مطلب وہ سمجھتے کہ جب بچہ اسکول جائے گا تب بھی سب کچھ شروع ہوگا نا ان کے جو ہے یہ سیکھنے کا جو سلسلہ اور ان کی تعلیم کا. لیکن جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے کہ جو یہ لینگویج ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, یہ سب چیزیں جو ہیں برین فنکشن جو ہوتے ہیں ہمارے, وہ سب یہ چھوٹی عمر سے مطلب کہ ماں کے پیٹ کے اندر ہی یہ چیزیں یہ ڈیولپمنٹ شروع ہو جاتی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جن بچوں میں بہت انسیکیور اٹیچمنٹ رہی ہو, انسیکیور نہیں مطلب زیادہ میں ڈس آرگنائز اٹیچمنٹ ہم کہیں گے نا, جو بہت جنہوں نے بہت زیادہ ابیوز دیکھا ہو یا بہت زیادہ ٹراما دیکھا ہو, ان کی برین پر جو بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں بھی سامنے آتی ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ADHD ہے, یہ مطلب اس طرح کی چیزیں, آٹزم ہے یہ, کیونکہ وہ کافی سملیرٹیز کئی دفعہ آ جاتی ہیں نا کہ. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ٹراما کی وجہ سے بھی, اور یہ بہت پیور ریلیشن شپس, ویری ہارمفل ریلیشن شپس جسے ہم کہیں گے نا, ان کی وجہ سے آپ کی ذہن پر یہ اثر بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو امپلسیوٹی ہو, آپ کرنے کے سوچنے کے بغیر آپ چیزیں کر بیٹھے, بچہ جو ہے وہ سوچنے کے بغیر چیزیں کرے, وہ بہت زیادہ اچھلے کودے, بہت زیادہ وہ دھیان نہ دے سکے, فوکس نہ کر سکے. یہ سب چیزیں جو ہیں, جو ہم نے پہلے بھی بات کی, ADHD ایک ڈس آرڈر, لیکن یہ اگر اس طرح کی ہسٹری ہو تو اس میں بھی ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں نا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ if you want your child to have the best chance of learning, ہے نا, کہ آپ اس کو ان پہلے کچھ سالوں میں بہت ان کو توجہ دیں. اچھا سمجھ, میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی کہ جیسے بہت سارے پیرنٹس ہوتے ہیں جو دونوں کام کرتے ہیں, ہے نا, آج کل کے دور میں, اور خاص طور پہ ادھر ہم دونوں بھی اس میں شامل ہیں. تو اس میں ہم کیا کہ کیسے جو ہے ماں باپ اور خاص طور پر ماں کیسے اس چیز کو مینج کرے پھر اس اس قیمتی حصے زندگی کے حصے میں. I think وہ جب آپ کا اور ہر ایوری ون ول میک اپنے الگ ڈیسیجنز لیتا ہے کہ جب ان کا بیبی ہوتا ہے وہ کتنا ٹائم آف لیں. لیکن میں نے تو 1 سال آف لیا تھا بہت ٹائمز. تو نہیں, ایکچولی رائل کے ٹائم میں 3 سال آف لیے تھے. لیکن یہی ہوا تھا کہ آپ پھر اس ٹائم کو آپ کتنی اہمیت دیتے ہیں. لیکن ہم یہ بھی پتہ ہے کہ آپ کچھ لوگ 6 مہینے کے بعد کام پہ چلے جاتے ہیں, لیکن اتنا ٹائم دیں بچے کو کہ آپ کا اٹیچمنٹ, سیکیور اٹیچمنٹ فارم ہو سکے. اور اگر آپ اس کو کسی کیئر انوائرمنٹ میں چھوڑ رہے ہیں, یا تو نارملی لوگ اپنی فیملی کو یوز کرتے ہیں, یا پھر ڈے کیئر نرسریز بھی یوز ہوتی ہیں, تو اچھی نرسری چوز کریں جہاں آپ کو اچھے ریویوز ہوں کہ ان کی, یعنی کہ میں بہت سارے لوگوں کو جانتی ہوں جن کے بچے بہت ہیلدی ہیں ماشاء اللہ, جنہوں نے 6 مہینے سے ان کو نرسری میں رکھا ہے. لیکن یہی امپورٹنٹ ہے کہ ان کی جو انوائرمنٹ ہے وہ سیکیور ہے اور لونگ ہے, اور بچے کے نیڈس کو امپورٹنس دے رہی ہے. تو بچہ پھر کوئی ضروری نہیں ہے صرف ماں ہی اٹیچمنٹ فگر ہو, وہ بھی کوئی بھی ایسا شخص جو ہے, چاہے وہ نانی دادی فیملی کے اندر کوئی ہو, یا پھر نرسری کے اندر جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک کی پرسن ہوتا ہے یوزلی ینگر ایئرس کے اندر, اور پھر وہ اٹیچمنٹ فارم ہو. اور یہ خاص طور پر ان کے لیے ضروری ہے نا جن کے مطلب مسئلے ہوں, جیسے آپ نے کہا کہ کچھ جو مائیں ہوتی ہیں جن کے پاس مینٹل ہیلتھ پرابلمس ہوتے ہیں, تو ان کو زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے نا. تو یہ تو ہم ایک طرح سے ورکنگ ممس کی زیادہ سپوز ہم بات کر رہے تھے ابھی, لیکن یہ ہے کہ ان کو زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ وہ پہلے سے اسٹرگل کر رہی ہوتی ہیں. اور کچھ مرتبہ سمجھ ایسے ہوتا ہے کہ جب آپ کا بچہ پیدا ہوتا ہے
تو وہ آپ کے لیے کافی ان اٹ سیلف آلسو کہ خوشی کا موقع ہوتا ہے, لیکن کچھ لوگوں کے لیے وہ ایکچولی ٹریگر ہوتا ہے نا, کہ ان کا جو ہو سکتا ہے ان کے ساتھ کوئی حادثہ گزرا ہو, مشکل وقت گزرا ہو جب وہ چھوٹے ہوں, اور ان کی مطلب جو ان کا اپنا جو رشتہ ہو اپنے ماں باپ سے, وہ اس میں مشکلات ہوں, تو پھر وہ جب آپ کا خود ایک بچہ ہوتا ہے, پھر وہ چیزیں آپ ایک طرح سے دہراتے ہیں اپنی زندگی میں, تو وہ کافی ٹریگر بن سکتا ہے نا. اس وقت پر خاص طور پر اس بات کا احساس ہونا کہ یہ میرے لیے مشکل وقت گزر رہا ہے, اور اندازہ ہونا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ, ٹھیک ہے نا. اگر جتنا زیادہ اویئرنیس آپ کو خود کے اوپر ہوگی, آپ کے جذبات کے بارے میں, آپ کی خود لائف سٹوری کے بارے میں, لائف ہسٹری کے بارے میں, اتنی زیادہ آپ اپنے آپ کو وہ موقع دیں گے کہ آپ اپنی زندگی میں اپنے بچے کے ساتھ وہ چیزیں نہ دہرائیں, ہے نا. تو کئی دفعہ اس کے لیے آپ کو ہیلپ چاہیے ہوتی ہے اپنے گھر والوں سے, کئی دفعہ آپ کو نا ایکسٹرنل ہیلپ بھی چاہیے ہوتی ہے, پروفیشنل سے بھی, اور اس طرح کی جیسے آپ نے کہا نرسری سے. ہاں نہیں بالکل, بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ اسٹرگل کر رہے ہیں تو یو آسک فار ہیلپ ارلی آن, کہ جلدی آپ ہیلپ مانگے, چاہے پروفیشنلی ہو یا پھر اپنے فیملی سے ہو. ایکسٹینڈیڈ فیملی بہت دفعہ مدد کرتی ہے, لیکن وہ ایگزیکٹلی ایک اویئرنیس ہونا چاہیے, یا پھر جو لوگ اس شخص کے اراؤنڈ ہیں, میاں یا ادر فیملی ممبرس, وہ اگر نوٹس کر رہے ہیں کہ ماں اتنی ایموشنلی اویلیبل نہیں ہے اور وہ احساس اس کو نہیں ہو رہا ہے, تو پھر دوسرے لوگ ہیلپ کرنے آ جائیں, اور یا پھر گیٹ ہیلپ فار دیٹ پرسن. یہ بہت ضروری ہوتا ہے. اچھا سمن, اگر ہیلپ نہ ملے, مدد نہ ملے ان چند سالوں میں, تو پھر کیا ہوتا ہے؟ مطلب ہم نے بتایا تو ہے کہ کیا مطلب کہ کیا پرابلمس ہو سکتے ہیں, لیکن پھر بعد میں بھی کچھ کیا جا سکتا ہے. بعد میں وہی ہے کہ ایک سیکیور اٹیچمنٹ ہونا چاہیے, ایک سیکیور بیس. تو اگر جس طرح کہ ہمیں پتہ ہے کہ جو بچے یہاں پہ ان کو نہیں ملتا, وہ پھر ٹیکن انٹو کیئر ہوں گے, اور پھر وہ چاہے وہ فاسٹر پلیسمنٹ ہو یا اڈاپٹڈ فیملی ہو یا چلڈرنز ہوم ہو, لیکن وہاں پہ جو بھی ہے, اگر ان کو کوئی ایسا شخص مل جائے جو ان کو ایکسیپٹ کرے ایز دے آر اینڈ ڈونٹ ریئیکٹ ٹو their emotions, جیسے کہ ظاہر ہے they themselves have never learned کہ وہ کس طرح اپنے ایموشنز کو مینیج کریں, لیکن اگر جو ان کا جو کیئر گیور ہے وہ اس کو ریئیکٹ نہیں کر رہا, اور اس کے جو اپنے آپ کو کام اور کنٹینڈ شو کر رہا ہے, تو پھر وہ بعد میں بھی, ہمیں پتہ ہے نیوروپلاسٹیسٹی تو ہوتی ہے, بچوں کا برین کیپس ڈیولپنگ, تو وہ پھر ڈیفینیٹلی اس کے اندر ایک امپروومنٹ آ سکتی ہے. بالکل بالکل, مطلب اٹس نیور ٹو لیٹ, مطلب جتنا جلدی ہو سکے. تو اسی لیے جیسے آپ نے کہا کہ ہم انفنٹ مینٹل ہیلتھ سروس ہے, کہ اس سے مطلب وہ بھی چاہتے ہیں کہ پریگننسی کے دوران جو ہے وہ مائیں ان کے پاس آئیں, ماں باپ ان کے پاس آئیں, لیکن نہیں تو پھر وہ شروع میں کچھ سالوں میں, لیکن جیسے آپ نے کہا مطلب بچپن کے کسی حصے میں بھی, لیکن جلد از جلد. تو ظاہر جتنی دیر زیادہ, جی ارلی انٹرونشن بہت ضروری ہے. جی جی بالکل. اوکے سمن, بہت شکریہ. میرے خیال ہم نے کافی پوائنٹس کور کر لی. کچھ اور ہے جو آپ کہنا چاہ رہی ہیں؟ نہیں, آئی تھنک ہم نے سب چیزیں کور کر لی ہیں. اوبیسلی جیسے ہم نے بھی کہا تھا کہ بہت ساری مینٹل النیسز ٹریگر ہوتی ہیں ڈیورنگ پریگننسی یا آفٹر برتھ, کہ ہمیں پتہ ہے پرپل سائیکوسس ایک چیز ہے, اور پوسٹ نیٹل ڈپریشن ہے. تو جسٹ اوبیسلی کا اویئرنیس بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ بھی ہوتا ہے چینجز ان فیمیل ہارمونس کی وجہ سے, وچ اوبیسلی پھر اس کے لانگ ٹرم کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں اگر بچے کی مینٹل, یعنی کہ اس کی ماں کی مینٹل ہیلتھ بچے کی مینٹل ہیلتھ کو افیکٹ کرے. تو اٹس ریئلی امپورٹنٹ کہ اویئرنیس ہو اور ہیلپ سیکنگ بیہیویئر ہو, کہ اگر کچھ کوئی نوٹس کرے یا ماں خود کرے یا اس کے لوگ اس کے اراؤنڈ ہوں, تو ڈیفینیٹلی آسک فار ہیلپ. بہت شکریہ سمن, اور امید ہے کہ ہمارا جو یہ ویڈیو ہے اس کے ذریعے سے انشاءاللہ ہمارے ناظرین کو معلومات ملی ہوگی, اویئرنیس ان کو میں اضافہ ہوا ہوگا اس موضوع کے اوپر. یہ بہت اہم موضوع ہے جو کہ بہت, میرا خیال نہیں کہ ابھی ہم ادھر ہی ایک طرح سے یہ شروع تو خیر نہیں, لیکن اب زیادہ باتیں ہو رہی ہیں اس کے اوپر. تو انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ بہت زیادہ انشاءاللہ اس کے اوپر مزید ریسرچ بھی ہوگی, اور تو انشاءاللہ آپ کو ہمارا پیغام مل گیا ہوگا. پلیز ہمیں بتائیں آپ کو کیسا لگا آج کا جو ویڈیو ہے,
کوئی اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہو, کوئی کامنٹس ہوں تو ضرور دیجیے گا. تو اگلی بار کے لیے ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.